اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بات کریں گے کہ شیطان کس کو بہکاتا ہے اور کس کو نہیں بہکاتا اور اس کے وار سے کیسے بچا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہر کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ آسانی سے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے راستے پر ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے خلاف شیطان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ شیطان کس پر سب سے زیادہ حملے کرتا ہے، کس طرح وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے اہم کہ جو اس کے وار ہوتے ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب وہ کس کے پیچھے نہیں جاتا؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ شیطان کے کچھ خاص ساتھی ہوتے ہیں، وہ گناہ گار لوگ جو پہلے ہی اللہ سے بغاوت کر چکے ہوتے ہیں، یا شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یا کسی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا بولا تھا شیطان نے؟ انا خیر منہ، تکبر اس نے کیا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ اب شیطان انہیں آخر بہکاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی اس کے لشکر میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر شیطان جاتا کس کے پیچھے ہے؟ وہ تو ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہے جو اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جو ایمان کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تجھ سے بچ جائیں گے، ان کو تو نہیں بہکا سکے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار خبردار کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے دشمن کو سامنے رکھتے ہوئے صاف صاف اس کی نشانیاں بھی بتا دی۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، پس تم اسے اپنا دشمن بنا لو۔ شیطان کے سب سے خطرناک ہتھیار کون کون سے ہیں؟ کس طرح وہ اپنے ہتھیاروں کو ہمیں بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہے مایوسی اور نا امیدی۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہمیں نا امید کر دے، مایوس کر دے اللہ تعالیٰ سے۔ تم سے نیک کام نہیں ہو سکتے، تم تو اتنے گناہ گار ہو، اللہ تو تمہیں کبھی معاف ہی نہیں کرے گا، اتنی بار توبہ کر چکے ہو پھر سے وہی کام کرتے ہو، اب تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو مایوسی سے روکا ہے کیونکہ مایوسی ایمان کے خلاف ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کسی صورت مایوس نہیں ہونا۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کسی طرح وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد پھر اس نے 100واں قتل بھی کر کے اور اس بستی کو چھوڑ دیا ایک عالم کے کہنے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ دوسرا وار کیا ہوتا ہے شیطان کا؟ تکبر اور خود پسندی۔ شیطان کا دوسرا وار، خطرناک وار، سب سے خطرناک، تکبر، خاص طور پر نیک لوگوں کے لیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان ہمیں احساس کیا دلاتا ہے کہ ہم تو دوسروں سے بہتر ہیں، میں تو بہت نیک ہوں، فلاں بندہ تو ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ نہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان ہمیں تکبر میں ڈال کر ہمارے اعمال ختم کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، نیکیاں ہماری ضائع کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو اس تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ اب تکبر کی پہچان کیا ہے؟ جب ہمیں دوسروں کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں اور اپنی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ حسد، بدگمانی اور غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے وار یہاں ختم نہیں ہوتے۔ جب انسان تکبر میں آ جائے تو اگلا قدم حسد اور بدگمانی اور غیبت اور دوسروں پر تنقید میں ہم وقت اپنا ضائع کرتے ہیں۔ یہ بندہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے، اسے اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، یہ لوگ دین کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ سب
کے سب شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں حسد اور غیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے یہ بات بیان فرما دی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم شیطان کے وار سے بچے کیسے؟ سب سے اہم سوال، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے، مایوسی اور نا امیدی چھوڑ دینی ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ استغفار اور توبہ کرتے رہنا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ تو کر لیں لیکن ہم توبہ نہ کریں، ہم معافی نہ مانگیں۔ تیسری بات یہ کہ تکبر سے بچنے کے لیے اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی ہے، ہمیشہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں، ان پہ انگلیاں اٹھائیں یا خود کو ان سے بہتر سمجھیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، ہر وقت دل میں یہ احساس رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی حفاظت ہے اللہ کی ہمارے لیے۔ پانچویں چیز یہ کہ ہم اللہ کے ذکر سے جڑے رہیں، قرآن پاک سے جڑے رہیں، اور جتنا زیادہ قرآن اور اللہ کے ذکر سے ہم اپنا ٹائم گزاریں گے، شیطان اتنا ہی کمزور ہوتا جائے گا۔ آج ہم نے یہ جانا کہ شیطان کے ہتھیار کون کون سے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور صرف یہ علم ہم نے سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور فیصلہ کرنا ہے آج کہ شیطان کے ہر وار کو ہم پہچانیں گے کیسے، اس سے مقابلہ کیسے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔